شکر گزار ہونا کوئی آٹومیٹک چیز نہیں ہوتی. اور یہ ٹھیک ہے نماز کے بعد یا کسی خاص موقع پہ ہم اللہ کا شکر کر دیتے ہیں, لیکن شکر گزاری اصل میں ایک لائف سٹائل ہے, یہ ایک ذہنیت ہے. اس ذہنیت سے انسان اٹھے, اس ذہنیت سے انسان اپنی جو جاگتی ہوئی زندگی گزار رہا ہے وہ گزارے, اس ذہنیت سے انسان سوئے کہ میں نے شکر گزار ہونا ہے, مجھے کس چیز کا شکر کرنا چاہیے ابھی اور آج. ان مسائل کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں جس کا مجھے شکر کرنا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم, بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الاعراف کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خطبے میں بنو اسرائیل سے کہا کہ تمہارے رب نے یہ ڈیکلریشن کی ہے, یہ اعلان کروایا اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم, کہ اگر تم تھوڑا سا بھی شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دے دوں گا. اور یہ بات کب کہی جا رہی تھی؟ جب بنی اسرائیل پانی سے گزر کے صحرا میں ہیں, نہ ان کے سر پہ کوئی چھت ہے, پیاسے مرنے والے ہیں, بھوکے مرنے والے ہیں, ان میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, سب ہیں, نہ وہ سارا گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں. اور اس ٹائم پر آپ کو توقع ہوتی کہ ان کو خطبہ ملے گا کہ وہ صبر کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہی دے کے کیا خطبہ کروایا ان سے کہ آپ شکر کریں, آپ کو اللہ مزید اور مزید دے گا. کیونکہ شکر کس چیز سے کریں؟ کتنی بڑی مصیبت سے نکل کے آئے ہو. ابھی اپنے سامنے تو مسائل ہیں, ٹھیک ہے, نیگیٹیوٹی ہے, لیکن پیچھے جس مصیبت سے فرعون سے بچ کے آئے ہو نا, اس کا شکر کرو گے تو اللہ اور جس نے وہ مصیبت بند کی ہے وہ اور دروازے بھی کھول دے گا. تو انسان جب اپنے سامنے مشکلیں دیکھتا ہے تو اس کو یاد کرنا چاہیے وہ کون سی مشکلیں تھیں جو اللہ نے میرے لیے حل کی ہیں. پیچھے ہم بھول جاتے ہیں نا, اس وقت جب ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے تب وہی نظر آتی تھی, ساری دنیا غائب ہو گئی تھی, ساری کائنات جو ہے اس کا وجود نہیں تھا, بس میرا مسئلہ تھا میرے سامنے. جب اللہ نے وہ مسئلہ ہٹا دیا اور لائف آگے چل پڑی تو ہم اس مسئلے کے بارے میں بھول جاتے ہیں. مجھے یہ قوت دے میرا رب کہ میں ہمیشہ جس نعمتوں سے اس نے مجھے نوازا ہے, جس مصیبتوں سے اس نے مجھے نکالا ہے, اس کا میں اس کا شکر کرتا رہوں.